میرے عزیزو، آج خدا کے زندگی بخش مقدس کلام میں سے ایک خاص لفظ ہے جس کو شفاعت یا انٹرسیشن ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے تعلق سے سیکھیں گے۔ شفاعت جو ہے، اس کا مطلب ہے رحم، مہربانی، شفقت، معافی یا ترس کی درخواست۔ یہ ایک درخواست ہے، ایک مہربانی کی، رحم کی اپیل ہے جو کی جاتی ہے، اور بائبلی روح سے شفاعت دعاؤں میں سے دعاؤں کی ایک قسم کا نام ہے شفاعتی دعا۔ اور اس کو جب ہم اصطلاحی معنوں میں دیکھتے ہیں تو شفاعت جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان دو پارٹیز کے درمیان میں آ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ جو شفاعت کر رہا ہے۔ شفاعت کرنے والا بندہ دو لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے جو فیصلہ صادر کرنے والا ہے، اور ایک وہ ہے جو قصوروار ہے، جس کو معافی کی، جس کو ترس کی، جس کو رحم کی ضرورت ہے۔ یہ دو پارٹیز ہیں، ان کے بیچ میں ایک شخص آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ شفاعتی ہے، یعنی شفاعت کرنے والا شخص ہے۔ ہم بائبل مقدس میں اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے وسیع تر ریفرنس ہیں، حوالہ جات موجود ہیں، جن کی مدد سے ہم اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کے 18ویں باب کو دیکھتے ہیں، آئیے جن کے پاس بائبل مقدس ہے ایک حوالہ مل کر پڑھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب 18واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے لے کر ہم اس کو 31ویں آیت تک پڑھیں گے۔ لکھا ہے، تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا، کیا تو نیک و بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہیں اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک و بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائے۔ یہ تجھ سے بعید ہے، کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ اور خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز ملیں تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا۔ تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا، دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی ہے، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست بازوں میں 5 کم ہوں، کیا ان 5 کی کمی کے سبب سے
تو تمام شہر کو نیست کرے گا؟ اس نے کہا اگر مجھے وہاں 45 ملیں تو میں اسے نیست نہیں کروں گا۔ پھر اس نے اس سے کہا شاید وہاں 40 ملیں۔ تب اس نے کہا کہ میں ان 40 کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملیں۔ اس نے کہا اگر مجھے وہاں 30 بھی ملیں تو بھی میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے اس سے کہا دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی ہے، شاید وہاں 20 ملیں۔ اس نے کہا میں 20 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ تب اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور عرض کروں، شاید وہاں 10 ملیں۔ اس نے کہا میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ جب خداوند ابراہم سے بات کر چکا تو چلا گیا، اور ابراہم اپنے مکان کو لوٹا۔ کلام مقدس کے وسیلے سے خدا ہم سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ کیا ہم دوبارہ آمین کہہ سکتے ہیں جس میں سب کی آواز ہو؟ آمین۔ تو میرے عزیزو، اس واقعہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف خدا ہے اور دوسری طرف سدوم اور عمورہ کے لوگ ہیں۔ اب جو سدوم اور عمورہ کے لوگ ہیں وہ گناہ کی حالت میں ہیں، وہ ایک مجرم کی شکل میں ہیں، وہ اس لائق ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اور دوسری طرف عادل اور منصف خدا ہے جو آسمانوں پہ تخت نشین ہے، ساری زمین ساری دھرتی اس کی ہے، اور اسی کا نام ساری زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ وہ قوموں، قبیلوں، امتوں کے فیصلے کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اور جو مجرم ہے اس کو سزا دیتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ یہاں پہ اس شہر کے خلاف خدا کی عدالت لگی ہے اور فیصلہ آ چکا ہے کہ خدا سدوم اور عمورہ کے لوگوں کو برباد کر دے گا۔ لیکن خدا کا بندہ ابراہم جو ہے وہ خدا کا خادم ہونے کے سبب سے اس کے اندر ترس ہے، ہمدردی ہے، مہربانی ہے کہ وہ کسی طریقے سے عادل اور منصف خدا کا غصہ ٹھنڈا کر سکے، تاکہ اس کا غضب جو ہے وہ ٹل جائے، اور جتنی خدا سزا دینا چاہتا ہے اس سے کسی نہ کسی حد تک ان کی بچت ہو جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم بیچ میں رکھنا میں کھڑا ہوتا ہے۔ ایک طرف خدا ہے، دوسری طرف گنہگار انسان ہے، اور ابراہم خدا سے درخواست کرتا ہے خدا رحم فرما۔ یہ شفاعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ابراہم یہاں پہ جو ساری گفتگو خدا کے ساتھ کر رہا ہے یہ شفاعتی گفتگو ہے، یہ شفاعت ہے، خدا رحم کر، خدا رحم کر۔ اور دوسری مثال سمجھنے کے لیے آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں عدالتیں لگتی ہیں تو ایک طرف جج ہوتا ہے، دوسری طرف مجرم ہوتا ہے، اور درمیان میں کون ہوتا ہے؟ وکیل ہوتا ہے۔ وکیل مختلف دلیلیں دیتا ہے تاکہ جس کی میں حمایت کر رہا ہوں، جس کی میں شفاعت کر رہا ہوں، اس کو کم سے کم سزا ملے، یا اس کو معافی مل جائے، یا اس کی تلافی ہو جائے۔ وہ اس طرح سے جج کو دلیلیں دیتا ہے۔ یہاں پر بھی
ابراہم خدا کے ساتھ بات کرتا ہے، خداوند تو راست بازوں کو گناہ گاروں کے ساتھ ہلاک کر دے گا؟ پھر وہ کہتا ہے تو تو انصاف کرنے والا خدا ہے، تو تو دنیا کا انصاف کرتا ہے، تو خدا ایسا کرنا تیرے لیے، تیری اس قدرت کے مطابق، تیری اس رحم اور مہربانی اور وفاداری کی جو تیرے اندر خوبیاں ہیں، اس کے یہ بات خلاف جاتی ہے کہ تو ایمانداروں کو بھی گناہ گاروں کے ساتھ ہلاک کر دے۔ ابراہم غلط نہیں کہہ رہا ہے، کیونکہ اس شہر کے اندر راست باز لوگ تھے جن کے لیے ابراہم شفاعت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ معافی ہو جائے، کہیں ایماندار بھی ساتھ ہی ہلاک نہ ہو جائیں۔ لیکن خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کی حمایت کرتا ہے، اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، وہ کبھی بھی بے انصافی نہیں کرتا ہے۔ اس نے کہا خداوند اگر وہاں پہ 50 ہوں میرے ساتھ ہیں، کہاں سے بات شروع ہوئی؟ 50 کے بعد، 45 کے بعد، یہ 3 سٹیپ آپ نے نوٹ رکھنے ہیں۔ یہاں پہ 5 کا فرق آیا ہے، 50، 45 اور 40، پھر 10 کا فرق آنا شروع ہو گیا ہے۔ جب 40 کی بات ہوئی ہے تو پھر ابراہم کہتا ہے کہ خداوند اگر میں ایک بار پھر جرت کروں، اور وہ ساتھ ایک بڑی اپنے بارے میں بڑی زبردست دلیل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، اگرچہ میں کیا ہوں؟ خداوند جو تو ہے تیرے مقابلے میں میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن میں پھر ایک بار جرت کرنے لگا ہوں، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں۔ بائبل مقدس میں راکھ کا لفظ پہلی دفعہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور کیا بھی کس نے؟ خدا کے بہت بڑے خادم نے اپنے بارے میں یہ کہا۔ خاک کی بات تو پیدائش کی کتاب میں ہی ہو گئی کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، لیکن راکھ کی بات نہیں ہوئی کبھی۔ اور یہ بحث اکثر چھڑ جاتی ہے، اور میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا کہ پیدائش 3 باب میں تو لکھا ہے کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جاتا ہے، تو قبر کے اوپر جب خدا کے خادم یہ کہتے ہیں، کچھ تو کہتے ہی نہیں ہیں کہ اے انسان تو خاک ہے، اور ہم خاک کو خاک اور راکھ کے سپرد کرتے ہیں، تو کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ خاک تو کہا ہے خدا نے 3 باب میں، لیکن راکھ کہاں ہے؟ راکھ کی بات کیوں ہوئی ہے؟ تو یہ پہلا ریفرنس ہے کہ انسان خاک اور راکھ ہے۔ اور اس کی ایک اور بھی دلیل ہے کہ کئی خادم اس لیے بھی، میں بھی اس لیے قبرستان میں راکھ کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ہم خاک کو خاک اور راکھ کو راکھ اور مٹی کو مٹی کے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسا نظریہ بھی رکھتے ہیں، شاید وہ آپ کے اس مجمع میں جو آپ کے سامنے ہے، قبرستان میں ہے، وہ عقیدہ رکھنے والے بھی ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم چتا کو گنگا میں جلا دیں گے اور اس کی راکھ جو ہے اس میں بہا دیں گے تاکہ کوئی عدالت نہ ہو اور خدا کوئی فیصلہ نہ کر سکے، کوئی عدالت نہ لگے۔ وہ اس سوچ کے ساتھ راکھ کو گنگا میں بہا دیتے ہیں۔ اگر آپ کے مخاطبین میں ایسا شخص بھی ہو تو وہ بھی سنیں کہ خدا راکھ بھی کر دیں تو پھر بھی خدا عدالت کرے گا۔ یہ چیزیں خدا کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، چاہے جلا دیں، جب مٹی میں انسان چلا جاتا تو وہ بھی مٹی ہو جاتا ہے، اگر راکھ ہو جائے گا تو خدا پھر بھی اس کی عدالت کرے گا۔ اس سوچ کے مطابق یہ بات کرنی پڑتی ہے، اور پہلی دفعہ ابراہم نے اپنے بارے میں برملا اظہار کیا کہ اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں خداوند، میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، تو میں نے تیرے سامنے یہ جرت کی ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو وکیل ہوتا ہے وہ دلیلیں دے کے بات کرتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ
جو عدل کرنے والا ہے، جو جج ہے، جو عادل منصف ہے، اس کا غضب اور غصہ ٹھنڈا کیا جائے تاکہ مجرم کو کسی طریقے سے معافی کی جو ہے معافی مل جائے یا اس کی سزا میں کمی ہو جائے۔ اب میں یہاں پہ بائبل کا اصول بیان کرنے لگا ہوں۔ بائبل کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے کی بھلائی کے لیے شفاعت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خدا اس کی دعا درخواست کو، اس کی شفاعتی دعا کو، اس کے اس کام کو قبول کر لیتا ہے اگر وہ دوسرے کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن ہماری عدالتوں کا تو سسٹم ہی فرق ہے۔ مجرم کو بری کر دیا جاتا ہے اور جو بے گناہ ہے اس کو کیا بنا دیا جاتا ہے؟ مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ ہماری عدالتوں میں المیہ ہے کہ اس طریقے سے انصاف نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے، اور جج کو بھی خرید لیا جاتا ہے۔ لیکن ہم اس جج کی بات کر رہے ہیں جو نہ تو بکتا ہے نہ ہی خریدا جا سکتا ہے، اور وہ پورا پورا عدل اور انصاف کرتا ہے۔ تو بات 50 سے ہوتے ہوتے 10 تک آ گئی، لیکن وہاں پر 10 بھی راست باز نہ ملے۔ ابراہیم کا اس ساری کہانی کے اندر جو کردار ہے ایک شفاعتی کا ہے کہ وہ شفاعت کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں بچ جائیں، اور ایک ایماندار شخص، ایک خدا کا خادم، خدا کا بیٹا، خدا کی بیٹی، راست باز لوگوں کے اندر ہمیشہ یہ خوبی خدا ڈال دیتا ہے۔ یہ خوبی خدا کیا کرتا ہے؟ ڈال دیتا ہے۔ کون سی خوبی؟ دوسروں کے لیے شفاعت کرنے کی خوبی خدا ڈال دیتا ہے۔ کبھی بھی جو ایماندار شخص ہے وہ کبھی بھی دوسروں کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور خدا کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اصل میں خدا کی یہ خوبی ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ ابراہیم یہ جانتا تھا اور اس نے پوری کوشش کی، لیکن خدا کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ پورا پورا انصاف کرتا ہے اور مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا۔ اگر خدا ایسے فیصلے شروع کر دے کہ وہ گنہگار کو معاف کر دے اور سزا نہ دے تو انسان سوچیں گے کہ خدا کو گناہ سے نفرت ہی نہیں ہے۔ خدا گناہ کے معاملہ کے بارے میں سنجیدہ ہی نہیں ہے، اس لیے خدا کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، وہ پوری پوری سزا دیتا ہے۔ اس لیے گناہ سے بچنا اور خدا کے غضب کو کبھی بھی دعوت نہیں دینی چاہیے، اس کے بارے میں بڑا حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ تو جو شفاعتی شخص ہے وہ ایک پل کا کام کرتا ہے، ایک برج کا کام کرتا ہے، ایک بہت بڑا خلا ہے اور بیچ میں پانی ہے، دریا ہے، نہر ہے، ندی بہہ رہی ہے، تو دوسری طرف جانا مشکل ہے، دونوں کا آپس میں ملنا مشکل ہے۔ تو ایک ایماندار شخص جو ہے وہ ایک پل کا کام کرتا ہے جس سے وہ ایک دوسرے کو کیا کرتا ہے؟ ملاتا ہے، رابطہ کرواتا ہے تاکہ ان کا آپس میں رابطہ قائم ہو سکے، یہ بحال ہو سکیں، اور یہ ایک ایماندار کی خوبی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، پرانے عہد نامے میں جو سردار کائن ہوتا تھا وہ بھی ایک شفاعتی کا کام کرتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ ہیکل کے پاک ترین مقام میں خدا ہوتا تھا اور باہر ساری عوام کھڑی ہے، تو بیچ میں سردار کاہن ہے جو ایک پل کا کام کر رہا ہے، جو ایک شفاعتی کا کام کر رہا ہے، اور وہ شفاعت کر رہا ہے خدا سے کہ خدا تو میرے لوگوں کے گناہ معاف کر دے۔ یوم کفارہ ہے، یوم کپور ہے، اور ایسی یہودیوں کی ایسی عیدیں ہیں جس کے سبب سے
وہ اپنی قربانیاں خدا کی حضوری میں چڑھاتے اور کائن خون لے کے سال میں ایک بار قوم کے گناہوں کے کفارے کے لیے پاک ترین مقام میں جاتا، تاکہ قوم کے گناہ معاف ہو جائیں اور خدا کا غضب ٹل جائے اور خدا سزا نہ دے اور لوگوں پر رحم کرے۔ یہ کام سردار کاہن کیا کرتا تھا۔ تو میرے عزیزو، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی بابت بڑی خوبصورت بات ہے۔ آئیے ایک حوالہ پڑھتے ہیں۔ یسوع مسیح ہمارا سردار کاہن ہے، وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، وہ باپ کے سامنے ہماری بابت ہمیشہ ہماری شفاعت کرتا ہے اور ہمارے لیے راہ تیار کرتا ہے۔ آئیے عبرانیوں کا خط میرے ساتھ نکالیں، نئے عہد نامہ میں عبرانیوں 7واں باب اس کی 23ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یسوع مسیح کی بابت لکھا ہے 22ویں آیت سے، عبرانیوں 7 باب اس کی 22ویں آیت سے، اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا، اور چونکہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکتے تھے، اس لیے وہ تو بہت سے کاہن مقرر ہوئے، مگر چونکہ یہ اب تک قائم رہنے والا ہے، اس لیے اس کی کہانت لازوال ہے۔ کس کی؟ یسوع کی کہانت لازوال ہے۔ اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں، یعنی یسوع کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں، وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ یسوع مسیح انسان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ تو یسوع مسیح کیا کرتا ہے؟ ہماری شفاعت کرتا ہے، ہمارے گناہ معاف کرنے کے لیے، ہمیں خدا کے غضب سے بچانے کے لیے، ہمیں اس سزا سے بچانے کے لیے یسوع مسیح ہمارا شفاعتی ہے۔ آپ کو جو شفاعت کرتا ہے نا، وہ راہ کو ہموار کرتا ہے، تاکہ جو مجرم ہے وہ آسانی سے توبہ کر سکے، اپنے گناہ سے باز آ سکے، اپنی غلطی سے باز آ سکے، اور جیسے ابراہیم راہ تیار کر رہا ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت مثال ہے بائبل مقدس میں جو خداوند یسوع مسیح نے دی، کہ ایک شخص نے طاقتستان لگایا، 3 برس سے خدا پھل ڈھونڈنے آتا رہا، نہ پایا۔ خدا نے کہا کہ مالک نے کہا کہ اس کو کاٹ دو۔ اس کو کیا کرو؟ یہ درخت کاٹ دو، کیونکہ یہ زمین کو بھی روکے ہوئے ہے۔ تو وہاں پر جو باغبان ہے وہ یسوع مسیح کی نمائندگی کرتا ہے، وہ کہتا ہے اے میرے مالک، اس سال تو اسے اور بھی رہنے دے، تو میں اس کے چوگرد تھالا کھودوں گا، اس کو پانی ڈالوں گا، اس کو کھاد ڈالوں گا، میں گوڈی کروں گا تاکہ یہ پھل دے سکے۔ اگر یہ پھل دے تو اچھا ہے، ورنہ پھر خدا جو تیری عدالت ہے، جو تیرا فیصلہ ہے، وہی ہوگا۔ تو جو وکیل ہوتا ہے، سردار کاہن ہوتا ہے، شفاعت کرنے والا شخص ہوتا ہے، وہ راہ کو ہموار کرتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے، تاکہ جج جو ہے وہ سمجھ سکے، اور جو مجرم شخص ہے وہ توبہ کر سکے، وہ بھلائی کی طرف آ سکے، وہ نیکی کی طرف آ سکے، اور اس طریقے سے وکیل جو ہے اور وہ راہ ہموار کرتا ہے تاکہ فیصلہ اچھا ہو سکے۔ تو ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ جو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہماری راہ تیار کرتا ہے، جس نے ہمارے لیے راہ تیار کی، اس نے بہت بڑی ہمارے لیے قربانی بھی دی ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس نجات کو حاصل کر سکیں۔ اس نے آپ کے لیے کیا راہ تیار کی ہے؟ اس نے آپ کی جان کا فدیہ دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ فدیہ دیا ہے۔ اس نے آپ کی قیمت ادا کی ہے۔ جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ اس نے کر کے تو باپ کے سامنے ہمارے گناہوں کو معاف قرار دے دیا۔ یہ اس کی محبت ہے۔
اس کی بابت بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ ہمارا ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو پاک ترین مقام میں بچڑوں اور بکروں کا خون لے کے نہیں گیا، بلکہ اپنا ہی خون لے کے وہ باپ کے سامنے چلا گیا تاکہ ہمارے گناہوں کی خلاصی ہو سکے۔ خدا ہمیں کتنا پیار کرتا ہے، وہ کبھی بھی ہماری ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس نے اپنے پاس سے ہی ہماری شفاعت کا بندوبست کیا۔ یسوع مسیح نے ہمیں اپنے خون سے معافی دلائی ہے، ہماری قیمت ادا کی ہے۔ یہ خدا کا عدل ہے کہ خدا کے عدل کے تقاضے کو پورا کرنا ضروری تھا کہ مجرم انسان جو ہے، گنہگار انسان جو ہے، اس کا کفارہ کوئی دے، تو کوئی دے نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے ہی بیٹے کو بھیج کر ہمارا کفارہ دلا دیا تاکہ خدا کے عدل کا اور انصاف کا تقاضا جو ہے وہ پورا ہو سکے۔ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے، ایک واقعہ ہے ڈاکٹر بلی گرام کا۔ اس کی بابت میں نے پڑھا اور سنا ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر بلی گرام ہائی وے پہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے تو انہوں نے ٹریفک قوانین کی وائلیشن کی، اور جو سارجنٹ تھا اس نے اس کو روکا کہ تو نے سگنل توڑا ہے، یا جو بھی وائلیشن ہوئی ہے، جو بھی ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کے مطابق اس کو روکا گیا۔ تو جب سارجنٹ نے ڈاکٹر بلی گرام کو دیکھا تو وہ اتنا خوش ہوا، یہ تو ڈاکٹر بلی گرام ہے۔ تو اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب میں آپ کے وسیلے سے یسوع مسیح کے پاس آیا ہوں، میں نے ٹی وی پر آپ کا کلام سنا تھا، آج مجھے پہلی دفعہ ڈائریکٹ آپ کو ملنے کا یہ شرف ہوا ہے، آپ ڈاکٹر بلی گرام ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ سے مل رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر بلی گرام نے کیا ہے؟ قانون توڑا ہے۔ تو سارجنٹ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، بلی گرام صاحب، آپ کا چلان ہوگا، آپ کا چلان ہوگا۔ جتنے بھی اس نے $500 جو بھی کیا اس نے چلان کیا، سر یہ پرچی جو ہے یہ آپ کا چلان ہے کیونکہ آپ نے قانون توڑا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو ادا کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کے وسیلے سے یسوع مسیح کے پاس آیا ہوں، یہ چلان میں پے کرتا ہوں۔ اس سارجنٹ نے چلان اپنی جیب سے ادا کیا، اور جو گناہ کا احساس، غلطی کا احساس تھا، وہ مجرم کو، ڈاکٹر بلی گرام کو احساس دلایا کہ تو نے قانون توڑا ہے۔ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ تیرا چلان ہو اور تو پے کرے۔ تو اب چونکہ میری تیرے ساتھ ایک روحانی ریلیشن شپ ہے، وہ پے میں کر دیتا ہوں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ قانون کا تقاضا پورا ہوا اور محبت کا تقاضا پورا ہوا۔ یہی کام خدا نے کیا کہ بیٹا اپنا ہی دے کر ہمارے گناہ معاف کروا دیے، اپنے بیٹے کو، اپنے اندر سے، اپنے کلمے کو، اپنے بیٹے کو مجسم کروایا، انسان بنایا، کیونکہ کوئی اور نہیں سکتا تھا۔ اپنے ہی بیٹے کو بھیجا کہ بیٹا تو جا، اور یسوع مسیح نے کہا اے باپ میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور یسوع دنیا میں آیا، اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا، اور ہم باپ کے سامنے جانے کے لائق ہوئے۔ یہ کام خداوند یسوع مسیح نے کیا، اور اب یسوع مسیح باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پر وہ ہماری شفاعت کرتا ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، اور خدا کا غضب اور خدا کا عذاب جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے ٹل جائے۔ اب یسوع مسیح یہ کام وہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح اب آسمان پہ چلے گئے ہیں، تو زمین پر پھر بھی ہماری مدد کے لیے خدا کا پاک روح موجود ہے، اور وہ بھی شفاعت کا کام کرتا ہے۔ آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، رومیو 8:26 آیت، کہ روح القدس ہمارے لیے کیا کام سار انجام دیتا ہے۔ رومیو 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت مبارکہ کو پڑھیں گے۔ آئیے، لکھا ہے اسی طرح روح بھی
ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے۔ روح کیا کرتا ہے؟ بولیے، روح کیا کرتا ہے؟ ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے۔ چونکہ جس طرح سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ روح القدس کیا کرتا ہے؟ آپ کی روح القدس آپ کی شفاعت کرتا ہے۔ روح القدس آپ کی کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ اب دیکھیں جو بات بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ کہاں سے یہ کام شروع ہوتا ہے؟ قرآن عہد نامے سے، اور پھر یسوع مسیح میں آ کر اس کی تکمیل ہوتی ہے، اور یسوع مسیح ہماری شفاعت کر رہا ہے، روح القدس ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ یہ سارے منصوبے خدا کی طرف سے ہیں، اور یہ اس لیے ہیں کہ انسان گناہ سے بچ جائے اور خدا کی عدالت کا جو قانون ہے، سزا کا جو قانون ہے، وہ انسان پر لاگو نہ ہو۔ اور اب اس کے باوجود سوچیں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم اس لائق ہیں کہ جب ہم خدا کی عدالت کے سامنے جائیں تو ہماری عدالت ہو تو ہم گناہ سے بری پائے جائیں، ہم بے گناہ ثابت ہوں؟ کیا ایسا ہے؟ ہماری شفاعت ہوئی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے۔ تو آئیے اس کو اویل کریں، اس پر غور کریں، اور اپنی زندگیوں پر بھی غور کریں کہ خدا نے ہمیں بہت موقع دیے ہیں۔ ہمارا عادل اور منصف خدا ہے، وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا۔ خدا سے کبھی ایسی توقع نہ کریں کہ آپ گناہ کرتے جائیں اور خدا معاف کرتا جائے۔ خدا غیور ہے، وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ یہ بات بڑی خاص ہے، یہ ہمارے ذہنوں کو ہلا دیتی ہے۔ ہاں، وہ اپنی جگہ پر مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے، سب کچھ ہی ہے، لیکن وہ گناہ کے معاملے میں بڑا سنجیدہ ہے۔ پہلا شاہکار آدم اور حوا کو بنا کے باغ عدن میں رکھا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ چلو یہ پہلا آدم ہے، یہ پہلی عورت ہے، یہ پہلا مرد ہے، چلو ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اس نے سزا دی ہے۔ محبت اپنی جگہ پہ ہے، وہ کرتے بھی پہنا رہا ہے، لیکن سزا یہ ہے کہ ان کو نکال دو یہاں سے، یہ واپس نہ آئیں، پیرا بٹھا دو وہاں پر۔ یہ خدا کا عدل ہے، انصاف ہے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ راستہ ضرور دیتا ہے۔ وہ توبہ تک پہنچنے کے لیے، وہ نجات پانے کے لیے اپنے بیٹے کے وسیلے سے، روح القدس کے وسیلے سے آج بھی ہماری شفاعت کرتا ہے۔ لیکن اب اگر پھر بھی ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر قصور کس کا ہے؟ کہہ دیں دلیری سے، کس کا قصور ہے؟ اگر پھر بھی ہم نجات نہ پائیں تو کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے، ہمارا قصور ہے۔ آئیے اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ نجات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ کھلا ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ابھی بھی موقع ہے، لیکن بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ جو بار بار تربیت پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے وہ ناگہاں برباد کیا جائے گا۔ بار بار تربیت ہے، کلام سنایا جاتا ہے، رہنمائی کی جاتی ہے، پھر بھی اگر زندگی نہ بدلے تو پھر خدا ہی حافظ ہے۔ آئیے میرے عزیزو اپنی زندگیوں پر غور کریں، شکر گزاری کریں کہ آپ کی نجات کا دروازہ یسوع مسیح کے وسیلے سے کھلا ہوا ہے، اور آپ کی شفاعت جو ہے ہوتی ہے، اور یہی خوبی خدا نے آپ کو بھی دی ہے۔ اگر آپ نے نجات پا لی ہے، آپ نے توبہ کی ہے، تو آپ کیا دوسرے گنہگاروں کی شفاعت کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ آپ شفاعت کرتے ہیں دوسرے گنہگاروں کی؟ آپ کے وسیلے سے کوئی خدا کے پاس آیا ہے؟ کسی گنہگار نے آپ کے وسیلے سے نجات پائی ہے؟ پھر آپ کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نجات یافتہ ہیں تو وہ خوبی آپ کے اندر آ چکی ہے کہ آپ دوسرے گنہگاروں کی شفاعت کے لیے خدا کے سامنے رکھنا میں کھڑے ہو جائیں۔ خداوند میں اس شخص کے لیے کھڑا ہوں، میں اس بیٹی کے لیے، اس بیٹے کے لیے کھڑا ہوں، خدا تو اس پر رحم کر، خدا اس کے لیے یہ موقع فراہم کر، اس کے لیے دعا کرتے ہیں آپ؟
مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو میرے لیے شفاعت کریں۔ میں اپنی بارے میں کہہ رہا ہوں، کس لیے؟ تاکہ میں اس خدمت کو پورا کر سکوں جس کے لیے خدا نے مجھے بلایا ہے۔